نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، آئیے ضمیر اسلامک اسٹڈیز یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ آج چوتھا لیسن اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ جو 2 ایئر ڈپلوما کورس ان فنکشنل عربی ہے، اس کا چوتھا لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں۔ یہ کتاب قومی کونسل میں 2 سالہ کورس ڈپلوما کے لیے داخلی نصاب ہے، اور ہر وہ احباب جو نیو عربی بول چال کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، جس میں ہر سطح پر بات چیت کرنے کے موضوعات شامل ہیں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، 4th لیسن، چوتھا لیسن، استفسار عن الصحة الشخصیہ۔ استفسار کے معنی پوچھ تاچھ، عن بارے میں، صحت الشخصیہ مزاج پرسی، یعنی مزاج پرسی۔ حامد وعلی زمیلان، حامد اور علی دونوں ساتھی ہیں۔ زمیل کے معنی ساتھی، تثنیہ کا صیغہ ہے زمیل سنگل، زمیلان تثنیہ ڈوئل۔ حامد اور علی دونوں ساتھی ہیں۔ یدرسان فی صف واحد، یدرسان یہ فعل تثنیہ ہے، فعل بھی تثنیہ ہوا کرتا ہے، واحد اور جمع تثنیہ سبھی ہوتا ہے۔ تو یدرسان الف نون آنے کی وجہ سے تثنیہ ہو جاتا ہے فعل، جیسے کہ یدرسان وہ دونوں پڑھتے ہیں، فی صف واحد ایک ہی کلاس میں۔ ولکنہما یسکنان فی حیین مختلفین، ولکنہما لیکن وہ دونوں، یسکنان رہتے ہیں، سکن یسکنو یہ بھی فعل تثنیہ ہے۔ حیین حیون کی جمع ہے، یہ تثنیہ ہے، تو حی کے معنی ہوتے ہیں محلہ، اور حی کے بہت سے دوسرے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر محلہ کے معنی میں ہے۔ حیین مختلفین، مختلفین ڈفرینٹ، لیکن وہ دونوں الگ الگ محلے میں رہتے ہیں۔ انہما طالبان مجدان، انہما بے شک وہ دونوں، طالبان اسٹوڈنٹ ہیں دونوں، مجدان محنتی، وہ دونوں محنتی اسٹوڈنٹ ہیں۔ یتعاونان علی الدراست والحصول علی العلم والمعرفت، یتعاونان مدد کرتے ہیں، علی الدراست پڑھائی پر، والحصول علی العلم والمعرفہ اور پڑھائی لکھائی کے حاصل کرنے کے معاملات میں مدد کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ دونوں پڑھائی لکھائی اور حصول علم اور واقفیت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ولا ينشغلان باشیاء غیر نافعۃ، ولا ينشغلان وہ لوگ مصروف نہیں ہوتے ہیں، مشغول نہیں ہوتے ہیں، باشیاء غیر نافعہ غیر نفع بخش چیزوں میں، وہ دونوں غیر نفع بخش چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الطُّلَّابِ الَّذِينَ يُثِيرُونَ ضَجَّةً، لیسا وہ دونوں نہیں ہیں، لیسا مینس نہیں، فعل ناقص ہے یہ۔ طلاب طالب کی جمع، یثیرون اٹھانا مچانا، ضجتاً چیخ و پکار شور غل۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ ان طالب علموں میں سے نہیں ہے جو شور و غل مچاتے ہیں۔ وَيَلْعَبُونَ فِي الشَّوَارِعِ اور روڈوں میں کھیلتے ہیں، یعنی ان میں سے نہیں ہے۔ سب کا عطف لیسا کی طرف ہے، لیسا یلعبون۔ وَيُعَرَّضُونَ أَنفُسَهُمْ لِلْحَوَادِثِ
عرض یعرض تعرید کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنا، ڈال دینا، انفسہم اپنے آپ کو، للحوادث حادثات کے لیے، یعنی اس کا تعلق پھر یہاں سے ہے لیسا سے، یعنی ان میں سے نہیں ہے جو اپنے آپ کو حادثات میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيَطْرَحُونَ كُتُبَهُمْ وَدَفَاتِرَهُمْ وَأَقْلَامَهُمْ جَانِبًا، طرح یطرحون سے پھینک دینا، سائڈ لگا دینا، کتب کتاب، دفاتر نوٹ بکس، اقلام قلم کی جمع، تو اس کا بھی تعلق یہاں سے ولیسا، تو یہاں معنی ہوگا کہ وہ اور نہ وہ اپنی کتاب کو، نوٹ بک کو، قلم کو ایک جانب پھینکتے ہیں، لیسا یطرحون یعنی نہیں پھینکتے ہیں۔ لیقضوا او کل اوقاتہم فی اللعب، تاکہ وہ تمام وقت کو کھیل میں گزار دیں، ہے نا، اس کے لیے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، چیخ و پکار نہیں کرتے ہیں، روڈوں میں نہیں کھیلتے ہیں، اور کتابوں کو اور قلم کو ایک جانب نہیں پھینکتے ہیں تاکہ تمام وقت کو کھیل میں گزار دیں۔ وَإِنَّهُمَا يَتَحَلِّيَانِ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ، وَإِنَّهُمَا بے شک وہ دونوں، یتحلیان کے معنی آراستہ و پیراستہ ہونا، بصفات حمیدہ اچھی صفات، وہ دونوں اچھی صفات سے آراستہ ہے۔ وَيُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا وَإِخْوَتِهِمَا فِي الشُّؤُونِ الْمَنْزِلِيَّةِ، یساعدان فعل تثنیہ ہے مضارع کا، وہ دونوں مدد کرتے ہیں، ابویہما اپنے والدین کی، و اخواتہما اور اپنے بھائی بہن کی، فی الشؤون المنزلیتی گھریلو کام میں، یعنی گھریلو کام میں اپنے والدین اور بھائی بہن کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَضَعَانِ بَرَامِجَ ثِقَافِيَّةً نَافِعَةً لَهُمَا وَلِلْآخَرِينَ، وَيَضَعَان یہ بھی فعل تثنیہ ہے، وضع یضع بنانا، برنامج کی جمع ہے، ثقافیہ تہذیبی کلچرل، نافعتاً نفع بخش، لہما اپنے لیے، وللآخرین اور دوسروں کے لیے، اپنے اور دوسروں کے لیے نفع بخش کلچرل پروگرام بناتے ہیں، اپنے اور دوسرے کے لیے بینیفٹڈ کلچرل پروگرام بناتے ہیں۔ ولا یغیبان اور غائب نہیں ہوتے ہیں، عن الدرس کلاس سے، الا بعذر مگر بغیر کسی عذر کے، یعنی بغیر کسی عذر کے کلاس سے غائب نہیں ہوتے ہیں۔ ولذالک فإنه لما غاب عن المدرسة وطال غیابه 3 أيام دون ان يخبر حامدا بسبب الغیاب، ولذالک اسی لیے، فإنه بے شک وہ، لما غاب جب غائب ہو گیا، غیر حاضر ہو گیا، عن المدرستی مدرسے سے، وطال طال یطول لمبا ہونا، غیابہ ان کی غیر موجودگی، 3 ایام 3 دن، دون ان یخبر دون بغیر، ان یخبر خبر دیے، حامدن حامد کو، بسبب الغیابی وطال غیابہ اور ان کی غیر موجودگی 3 دن سے لمبی ہو گئی، بغیر حامد کو غیر حاضری کا سبب بتائے، حامد کو غیر حاضری کا سبب بتائے بغیر 3 دن سے زیادہ ان کی غیر حاضری لمبی ہو گئی، تو فساورہ قلق، ساورہ یساورو چھانا، گھیر لینا، تو فساورہ قلق، قلق کے معنی پریشانی، تو ان کو پریشانی نے گھیر لیا۔ وقرر على الذهاب الى بیت علی فی عطلۃ نہایت الاسبوع للاستفسار عن صحتہ، وقرر مقرر کیا، على الذهاب جانے کا، الى بیت علی علی کے گھر کو، فی عطلۃ نہایت الاسبوع ویکینڈ کی چھٹی میں، للاستفسار پوچھنے کے لیے، عن صحتہ ان کی صحت کے بارے میں۔ تو پیچھے سے معنی یہ ہوگا کہ حامد نے ویکینڈ کی چھٹی میں ان کی صحت کو دریافت کرنے کے لیے علی کے گھر جانے کا ارادہ کیا،
वसल पहुँचा, हामिदुन हामिद, इला बैत अली अली के घर, व तरक़ल बाब, तरक़ यतरक़ु खटखटाना, व तरक़ल बाब और दरवाज़ा खटखटाया, हामिद अली के घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। उम्मु अली, अली की माँ, मम बिल बाब, दरवाज़े पर कौन है? हामिद, अना हामिद, मैं हामिद हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। उम्मु अली, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। तफ़द्दल या बुनैया, तफ़द्दल कभी आओ के माने में भी होता है, कभी तशरीफ़ रखने के माने में भी होता है। तफ़द्दल या बुनैया यहाँ पर आओ के माने में होना चाहिए, क्योंकि सलाम के बाद बुलाया जाता है, फिर उसको बैठाते हैं। तो तफ़द्दल या बुनैया, ऐ मेरे बेटे आओ। हामिद, ज़ादकल्लाहु फ़द्लन या उम्मी, ए मेरी माँ, अल्लाह आपकी फ़ضल को ज़्यादा करे। उम्मु अली, अली की माँ कहती हैं, कैफ़ा हालुका व हाल उसरतिका, आपका हाल और आपके फैमिली का हाल कैसा है? हामिद कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, अल्लाह का शुक्र है। अला अहसन मा युराम, मंशा के मुताबिक है। वकैफ़ा अंती या उम्मी, और ऐ मेरी माँ तू कैसी है, आप कैसे हैं? उम्मु अली, अली की माँ कहती है, नहमदुल्लाह अला कुल्ली हाल, हम हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ करते हैं या अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अला कुल्ली हाल इस्तेमाल करने का मतलब, जब भी अरब अला कुल्ली हाल बोल दें आपसे, आप उनको हाल दरियाफ़्त करें, कैफ़ा हालुका, अगर वो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो इसका मतलब अला कुल्ली हाल बोलने का मतलब उमूमन यही होता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अगर कहेंगे ज़ैन अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझिए कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अला कुल्ली हाल कहा गया है क्योंकि अली के बारे में कुछ मामला है, इसीलिए। हामिद, व ऐनल अख़ अली, और अली भाई कहाँ हैं? मा रअयतुहु मुन्ज़ु सलासता अय्याम, मैंने उनको 3 दिन से नहीं देखा है। उम्मु अली, अली की माँ बोलती है, हुआ मरीद, वो बीमार है। हामिद, हामिद कहते हैं, शिफ़ाहुल्लाह व आफ़ाहु, अल्लाह उनको शिफ़ा दे और आफ़ियत दे। माज़ा असाबहु, असाबा युसीबु, इसाबा में से पहुँचना, हो जाना, कोई चीज़ लाहिक होना। माज़ा असाबहु, उसे क्या हो गया है? उम्मु अली, अली की माँ कहती हैं, असाबतहुल हुम्मा, उनको बुखार हो गया है। ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर। वलाकिन्नहु बदअ यतहस्सनु हालियन, तो बदअ दूसरे फ़ेल के साथ जब यूज़ होता है, बदअ, जअला वग़ैरह, तो लगा के माना करते हैं। जैसे कि वलाकिन्नहु बदअ यतहस्सनु हालियन, तो अब वो अच्छा होने लगा है। हामिद, ऐना हुल आन, अभी वो कहाँ है? उम्मु अली, अली की माँ कहती हैं, ज़हबा इला तबीबी क़ब्ल साअतिन, वो 1 घंटा पहले डॉक्टर के पास गया है। व सयऊदु क़रीबन इंशाअल्लाह, सयऊदु आदा यऊदु, लौटना, फ़ेल मुज़ारा, वो अन करीब, अगर अल्लाह ने चाहा तो लौट जाएगा। अन करीब वो लौट आएगा। बादा खम्स दक़ाइक़ वसल अलीयुन इलल बैती, बादा खम्स दक़ाइक़, 5 मिनट के बाद अली घर पहुँचा। अली, अस्सलामु अलैकुम। हामिद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो। हामिद, आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। कैफ़ सेहत, सेहत कैसी है? या अज़ीज़ी, ऐ मेरे प्यारे। अली, अल्हम्दुलिल्लाह,
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ فقد زالت الحما و بقیت النقاہا، فقد زالت، زالہ یزول دور ہو جانا، حما بخار، و بقیہ باقی رہنا، نقاہت کمزوری، بخار دور ہو گیا ہے، کمزوری باقی رہ گئی ہے۔ حمد و ستزول ایضا انشاء اللہ، زال یزول سے فعل مضارع فیوچر ٹینس، و ستزول ایضا یہ بھی دور ہو جائے گی، یعنی کمزوری دور ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہا۔ فی غضون بضعۃ ایام، غضون دوران، بٹوین، بدعت کچھ، فیو، ایام ڈیز، فیو ڈیز، کچھ دنوں میں یہ کمزوری بھی اگر اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ علی کہتے ہیں کیف الزملاء فی المدرسۃ، اسکول میں تمام ساتھی کیسے ہیں؟ وکیف کانت الدراسۃ خلال غیابی، اور پڑھائی کیسی تھی خلال غیابی میری غیر موجودگی میں، خلالہ کے معنی دوران، میری غیر موجودگی کے دوران پڑھائی کیسی تھی۔ حامد الزملاء کلہم یذکرونک بالخیر، تمام ساتھی آپ کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں، خیر بھلائی اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَمَنَّوْنَ لَكَ شِفَاءً عَاجِلًا، اور تمہارے لیے جلد شفا یابی کی تمنا کرتے ہیں۔ وصحتاً کاملہ، اور مکمل صحت کی تمنا کرتے ہیں، تمہارے لیے جلد شفا یابی اور مکمل صحت کی تمنا کرتے ہیں۔ اما الدراسہ فلا تقلق علی ما فاتک منہا نہائیاً، رہا پڑھائی کا معاملہ، فلا تقلق تو غم نہ کرو، علی ما فاتک جو چھوٹ گیا ہے تم سے، منہا ان میں سے، نہائیاً آخر میں، لاسٹ میں، جو کچھ لاسٹ میں تمہاری پڑھائی کا معاملہ چھوٹ چکا ہے اس کا غم نہ کرو، تمہاری پڑھائی جو کچھ بھی چھوٹ چکی ہے اس کا غم نہ کرو۔ لأننی کتبت کل شیء فی دفتری، اس لیے کہ میں نے ہر چیز کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیا ہے۔ علی اللہ یسلمک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ من لہ صدیق مثلک، جن کا آپ کے جیسا دوست ہو، من لہ جن کو ہو، صدیق مثلک آپ کے جیسا دوست، فإنہ لن یقلق علی ما یفوتہ من شیء، تو ان کو کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا، لن یقلق غم نہیں ہوگا، علی ما یفوتہ جو چھوٹ جائے، من شیء کوئی چیز، کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا۔ الا یقولون کیا کہتے نہیں، الصدیق عند الضیق، دوست تنگی کے ٹائم، پریشانی کے ٹائم، یعنی دوست تنگی اور پریشانی کے وقت کام آتے ہیں۔ او عند الشدائد یعرف الاخوان، یا پریشانی کے وقت بھائی پہچانے جاتے ہیں۔ حامد ستجدونی عند حسن ظنک، تو آپ عنقریب مجھے اپنے اچھے گمان کے مطابق پائیں گے، بمشیۃ اللہ اگر اللہ نے چاہا۔ علی اے نعم وبالتاکید، جی ہاں ضرور، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تدریبات مشق ایکسرسائز، اجب عن کل سوال مما یاتی، جواب دو ہر ایک سوال کا جو آ رہا ہے۔ ماذا یعمل علی و حامد، علی اور حامد کیا کرتے ہیں؟ ماذا یعمل علی و حامد، حامد اور علی کیا کرتے ہیں؟ جواب ہوگا یدرس حامد و علی فی صف واحد، وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھائی کرتے ہیں۔ هل یسکن علی و حامد فی حی واحد، کیا علی اور حامد ایک ہی محلے میں رہتے ہیں؟ لا، انہما یسکنان فی حیین مختلفین، وہ دونوں نہیں، وہ دونوں
الگ الگ محلے میں رہتے ہیں۔ حل ہما یدرسانی فی مدرستین مختلفتین، کیا وہ دونوں الگ الگ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ لا، جواب ہوگا لا ہما یدرسانی فی مدرسۃ واحدۃ، وہ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ چوتھا کوشچن ہے حل ہما یتعاونان فیما بینہما، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ جواب ہوگا نعم انہما یتعاونان فیما بینہما، جی ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کیف تعرف بانہما یہتمان بالدراست، آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ دونوں پڑھائی سے دلچسپی لیتے ہیں؟ تو جواب ہوگا لأنہما لا یغیبان الا بعذر، کیونکہ وہ دونوں بغیر کسی عذر کے غیر حاضری نہیں کرتے۔ چھٹا سوال ہے حل ہما یلعبان فی الطریق، کیا وہ دونوں راستے میں کھیلتے ہیں؟ تو جواب ہوگا لا انہما لا یلعبان فی الطریق، وہ دونوں راستے میں نہیں کھیلتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے اہما ینشغلان باشیاء غیر نافعہ، کیا وہ دونوں غیر نفع بخش چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں؟ تو جواب ہوگا لا انہما لا ینشغلان باشیاء غیر نافعہ، نہیں وہ دونوں غیر نفع بخش کاموں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ آٹھواں سوال ہے من یتحلی بصفات حمیدۃ، اچھے صفات سے کون آراستہ ہے؟ تو جواب ہوگا یتحلی حامد وعلی بصفات حمیدۃ، حامد اور علی اچھی صفات سے آراستہ ہے۔ نواں سوال ہے لماذا غاب علی عن المدرسۃ، علی مدرسے سے کیوں غائب ہوا؟ تو جواب ہوگا لأنہ کان مریضا، اس لیے کہ وہ بیمار تھا۔ دسواں سوال ہے ما الذی احوج حامدا الی زیارت علی، احوج حاجت ہو جانا، ضرورت پڑنا، حامد کو علی کی زیارت کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو جواب ہوگا غیاب علی عن المدرسۃ بدون اخبار حامد، یعنی حامد کو خبر دیے بغیر علی کا مدرسے سے غائب ہو جانا۔ ہوم ورک تھا خالی جگہوں کو مکمل کیجیے، اکمیل جمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے۔ تو یہاں اکمال الجملۃ الآتیہ، مکمل کرنا آنے والے جملے کا، تو مکمل کیا جائے گا اس میں جو مناسب الفاظ ہوں گے وہ ڈال کر۔ حامد و علی صدیقان، مکمل کرنے کے لیے صدیقان کو رکھنا ہے۔ ہما یدرسانی فی صف واحد ویسکنان فی حیین مختلفین ولا ینشغلان بامور او فی امور غیر نافعہ، دونوں ہو سکتا ہے، بامور یا فی امور دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی بریکٹ میں ہے وہ فل کرنے کے الفاظ ہیں۔ ولا ویسکنان ولا ینشغلان بامور او فی امور غیر نافعہ، ولا یعرضان نفسیہما للخطر، وہ دونوں اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالتے۔ ولا یطرحان، یہ بریکٹ کے بیچ میں جو ہے وہ فیل ہوگا۔ کتبہما ودفاترہما واقلامہما جانبا لیلعبوا کل الوقت۔ ساتواں انہما من الطلاب بالمہتمین بالدراست، وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھائی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یضعان لہما برامج ثقافیۃ نافعۃ ولا یغیبان عن الدرس بدون عذر شدید، یعنی بغیر کسی شدید عذر کے پڑھائی سے غائب نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَتَحَلِّيَانِ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ، ملؤ کے من ہوتے ہیں بھرنا، الفراغات خالی جگہ،
بکلمۃ مناسبۃ مناسب کلمے سے، من الکلمات الآتیتی آنے والے کلمے سے، آنے والے کلمے کے ذریعے مناسب کلموں کو خالی جگہ میں بھرو۔ تو یہ ساورا، یدعان، یتحلیان، ضاجت، لا ینشغلان، مجدان، زمیلان، یہ سارے الفاظ اس میں رکھے جائیں گے۔ جیسا کہ دیکھیں حامد وعلی زمیلان یدرسان فی صف واحد ولکنہما یسکنان فی حیین مختلفین انہما طالبان مجدان یتعاونان علی الدراسة والحصول علی العلم والمعرفة ولا ينشغلان بأشیاء غیر نافعة وليس من الطلاب الذين يثيرون ضجة ويلعبون في الشوارع ويعرضون أنفسهم للحوادث ويطرحون كتبهم ودفاترهم وأقلامهم جانبا ليقضوا كل أوقاتهم في اللعب وإنهما يتحليان بصفات حميدة ويساعدان أبويهما وإخوتهما في الشؤون المنزلية ويضع برنامجا ثقافيا نافعا لهما وللآخرين ولا يغيبان عن الدرس إلا بعذر ولذلك عندما غاب علي عن المدرسة وطال غيابه 3 أيام دون أن يخبر حامدا بسبب الغياب فساوره قلق وقرر على الذهاب إلى بيت علي في عطلة نهاية الأسبوع للاستفسار عن صحته۔ چوتھا ہوم ورک ہے ترتیب الجمل تالیہ من جدید على نمط الجملة النموذجية الأولى، آنے والے جملے کو نئے طریقے سے ترتیب دو، علی نمط طریقے پر، جملۃ النموذجیۃ الاولی پہلے نمونہ دیے گئے جملے کے طریقے پر، نموذجیہ نمونہ۔ تو یہاں دیکھیے جملۃ النموذجیہ نمونہ اگزامپل سنٹینس یہاں ہے، جیسے کہ واحد صف یدرسان زمیلان حامد وعلی، یہ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، اس کی سیٹنگ کرنا ہے کہ کس کے بعد کیا آنا چاہیے آپ کو بتانا ہے۔ جیسے دیکھیے حامد وعلی زمیلان یدرسان فی صف واحد انہما غیر نافعہ باشیاء لا ینشغلان، اس کی ترتیب ہوگی انہما لا ینشغلان باشیاء غیر نافعہ۔ غیابہ ایام 3 طول، اس کی ترتیب ہوگی طال غیابہ 3 ایام۔ یرام ما احسن علی کلنا، تو کلنا علی احسن ما یرام یہ ترتیب ہوگی۔ انہما لا یلعبان الکرۃ فی الطریق، یہ ترتیب ہوگی الطریق فی انہما الکرۃ لا یلعبان، اس کی ترتیب یہ ہوگی انہما لا یلعبان الکرۃ فی الطریق۔ اس میں قاعدے اور ترکیب میں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تدبر غور کرو، فی القواعد و تراکیب التالیہ آنے والے ترکیب اور قاعدے میں، مع جملۃ جدید وتھ نیو سینٹینس نئے جملے کے ساتھ، مقابلہ کل جملہ ہر جملے کے مقابلے میں ایک نیا جملہ لانا ہے۔ جیسے کہ ھذا قلم، یہ قلم ہے تو اس کے مقابلے میں ھذا کتاب، ایک دوسرا جملہ لے آئیے۔ اس کے بعد ھذان قلمان، یہ 2 قلم ہیں تو دوسرا جملہ ہوگا ھذان کتابان، یہ دونوں کتاب ہیں۔ ھذہ اقلام، یہ قلم ہے تو ھذہ کتب۔ اشتریت قلمین، تو دوسرا جملہ لائیے اشتریت کتابین۔ حامد یکتب، تو آپ دوسرا جملہ لائیں گے حامد یقرأ یا خالد یقرأ یا خالد یاکل وغیرہ۔ حامد و ناصر یکتبان، تو دوسرا جملہ آئے گا خالد و راشد یجلسان۔
حامد کاتب، حامد لکھ رہا ہے، تو دوسرا جملہ یہ لے آئیے راشد ذاہب، حامدہ و ناصرہ تدرسان، تو دوسرا جملہ لا سکتے ہیں سلمہ و فاطمہ تذهبان، ہاتان زمیلتان، یہ دونوں ساتھی ہیں، تو ہاتان طالبتان، اور ہاتان صدیقتان یا ہاتان بنتان، اس طرح کے بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ چھٹا ہوم ورک ہے، اس میں کہا گیا ہے التأکد من معانی الکلمات، کلمات کے معنی کو کنفرم کیجئے، آنے والے کلمات کے معنی کو، اور اس کو لکھیے اور جملے میں استعمال کیجئے۔ تو جیسے دیکھیے مجد معنی ہوگا محنتی و سنجیدہ، اور اس کا استعمال استخدامها means استعمال، یوزنگ یعنی سنٹینس میں یوز کرنا۔ علی طالب مجد، معرفت واقفیت، تو سنٹینس میں استعمال کریں گے جیسے کہ علی یسعی الی العلم والمعرفت۔ حی جمع اس کی احیاء محلہ، ھذا حی راق، یا دوسرا جملہ ہوگا انا اسکن فی ھذا الحی۔ ینشغل بھی منہمک ہونا، مشغول ہونا، علی لا ینشغل بامور تافہ، یثیرون مچاتے ہیں بھڑکاتے ہیں، ہؤلاء طلاب یثیرون ضجۃ فی الفصل، یلعبون کھیلتے ہیں کھیلیں گے، انہم سیلعبون مباراۃ کرۃ القدم، وہ لوگ فٹ بال میچ کھیلیں گے، ضجۃ شور و ہنگامہ، انا اکرہ ضجۃ میں چیخ و پکار کو ناپسند کرتا ہوں، یعرضون لی ڈالتے ہیں، ہؤلاء طلاب یعرضون انفسهم للہلاک، یہ اسٹوڈنٹ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ حوادث حادثے، تکثر حوادث المرور فی موسم الامطار، یعنی کہ موسم بارہ میں، برسات کے موسم میں ٹریفک کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ یطرحون ڈال دیتے ہیں، انہم یطرحون کتبہم و دفاترہم جانبا لیلعبوا فی الطریق، دفتر کاپی نوٹ بک، انا اکتب کل شیء فی دفتری، یتحلی مزین و متصف، علی یتحلی بصفات حمیدہ، یقضون گزارتے ہیں، جملہ ہوگا ہؤلاء الطلاب یقضون ایام عطلتہم فی مطالعۃ الکتب، یہ اسٹوڈنٹ چھٹی کے دنوں کو کتاب کے مطالعے میں گزارتے ہیں۔ یضع وضع کرتا ہے بناتا ہے، علی یضع برنامجا ثقافیا نافعا لہ، علی اپنے لیے کلچرل بینیفٹڈ پروگرام بناتے ہیں۔ ساورہ آ گھیرا، ساورہ ہو قلق، اس کو پریشانی نے گھیر لیا۔ اصابہ لگ گئی، لگ گیا، ہو گیا۔ اصابہ بردن، اسے ٹھنڈی لگ گئی۔ یعود لوٹے گا، لوٹتا ہے۔ یعود علی قریباً انشاءاللہ، انشاءاللہ علی قریباً ان قریب لوٹے گا۔ ساتواں ہوم ورک میں جو سبق تھا اس کا خلاصہ لکھنا ہے، سمیری مادری زبان میں، تو میں نے یہاں اردو میں لکھا ہے خلاصہ سبق مزاج پرسی کا۔ حامد اور علی دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں مگر ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، دونوں محنتی ہیں اور پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دونوں اچھی صفات سے متصف ہیں اور پڑھائی لکھائی پوری توجہ سے کرتے ہیں اور بیکار کاموں میں نہیں پڑتے، اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
ایک مرتبہ علی بیمار پڑ گیا اور اسکول میں 3 دن سے زیادہ غیر حاضری ہو گئی تو حامد کو فکر لاحق ہوئی اور ملنے کے لیے ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور ان کی ماں سے حال دریافت کیا۔ ان کی ماں نے بتایا کہ اس کو بخار ہے اور اب پہلے سے بہتر ہے۔ پھر حامد کی ملاقات علی سے ہو گئی اور بتایا کہ بخار کی وجہ سے تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ حامد نے کہا کہ سارے ساتھی آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو کلاس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے سارے اسباق کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیا ہے۔ علی نے کہا کہ آپ جیسے دوست ہوں تو کسی چیز کے چھوٹنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دوست مشکل کے وقت کام آتے ہیں۔ علی نے کہا جی ضرور۔ خلاصہ سبق جو اردو میں لکھا گیا تھا اس کو عربی میں اس طرح سے لوٹانا ہے۔ اعادتها بالعربیہ حامد وعلی صدیقان ویسکنان فی حیین مختلفین ولکنہما یدرسان فی مدرسۃ واحدۃ وہما طالبان مجتہدان ویتعاونان فی الدراست ومتصفان بصفات حمیدۃ ویشتغلان فی الدراست دائما ولا ینشغلان بأمور تافہ ویحذران منها انفسہما ولا یغیبان عن الدرس بدون عذر ویساعدان ابویہما فی الامور المنزلیۃ۔ ذات مرۃ کان علی مریضا ولم یحضر فی المدرسۃ اکثر من 3 ایام فکر حامد واراد الذهاب الى بیت علی لزیارته واستفسر احوالہ عن امہ۔ اخبرته امہ عن اصابته الحمى وعن تحسن حاله من قبل فزار حامد عليا وقال علي أنه يشعر بالضعف بإصابة الحمى وحامد قال الزملاء كلهم كانوا يذكرونك ولا تفكر عن فوات الدروس لأنني قد كتبت جميعا في دفتري۔ وقال علي لا يخاف أحد عن فوات شيء من له صديق مثلك الكبار يقولون الصديق عند الضيق نعم وبالتأكيد۔ بحمد تعالی چوتھا لیسن پورا ہوا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کرتے رہیں۔